اس رات ایک نبی کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، کیونکہ انہوں نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا تھا جسے سن کر کسی بھی باپ کا دل کانپ جائے۔ انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، لیکن اب ایک طرف بیٹا تھا اور دوسری طرف اللہ کا حکم، ریگستان کی گرم ہوائیں، دور تک پھیلا ہوا سناٹا، اور اسی سناٹے کے بیچ ایک نبی سالوں سے صرف ایک دعا مانگ رہے تھے۔ وہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سال گزرتے گئے، عمر بڑھتی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی امید کبھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انہیں ایک بیٹا عطا ہوا۔ اس بچے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیتے تو ان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی سکون دکھائی دیتا تھا۔ وہ اکثر دیر تک اپنے بیٹے کو دیکھتے رہتے، جیسے سالوں کی دعا اب ان کی باہوں میں تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ چھوٹے اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے پتا کے ساتھ چلتے، کام کرتے اور ہر جگہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ایک باپ اور بیٹے کے بیچ بہت گہری محبت تھی۔ لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات چاروں طرف خاموشی تھی۔ آسمان پر صرف چاند کی ہلکی روشنی تھی اور ابراہیم علیہ السلام سو رہے۔ تبھی انہوں نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی، ان کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ صبح ہوئی، لیکن اس دن ابراہیم علیہ السلام پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ شاید ایک باپ کا دل اور اللہ کا حکم اس دن آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پھر آخر کار انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ ابا، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر دونوں اللہ کے حکم کی طرف بڑھنے لگے۔ ریگستان کی گرم ریت، خاموش آسمان اور ایک باپ جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ راستے میں شیطان بار بار آیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شک اور ڈر ڈالنا چاہتا تھا، جیسے وہ انہیں اللہ کے حکم سے روکنا چاہتا ہو۔ شیطان ابراہیم علیہ السلام سے کیا تم سچ میں اپنے بیٹے کو کھو دو گے؟ سوچو یہ کیسا فیصلہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا۔ انہوں نے شیطان کی باتوں کی طرف دھیان تک نہیں دیا اور آگے بڑھ گئے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو دھیرے سے لٹایا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ان کا یقین کمزور نہیں ہوا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لے کر چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی۔
फिर अचानक आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और उसी वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। उस दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे की कुर्बानी दी गई और अल्लाह ने दुनिया को सिखाया कि असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कभी कभी अपने दिल की सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह के लिए छोड़नी पड़ती है। आज हजारों साल बाद भी दुनिया भर के मुसलमान बकरा ईद पर कुर्बानी देते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि अल्लाह के लिए दिया गया कोई भी सैक्रिफाइस कभी बेकार नहीं जाता।